کہ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا قریبا۔ اب یہاں دیکھیے کہ وآتوا الیتامی اموالہم، کہ اپنے جو آپ کے ارد گرد آپ کے بھائی بہن ہوں یا آپ کے رشتہ دار ہوں جن کے بچوں کے سروں سے ان کے والدین کا سایہ اٹھ جائے، وہ کون ہوتے ہیں؟ یتیم ہوتے ہیں، وہ یتیم ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وآتوا الیتامی، اور یتیم بچوں کو ان کے مال دے دو، ان کا مال دے دو۔ یعنی کہ اگر کوئی ایسا بچہ آپ کے جو ہے رشتہ داروں میں آپ کا بھائی یا آپ کی بہن سے یتیم ہو جائے اور وہ جو ہے اس کے والدین اس کے لیے مال چھوڑ کر مرے ہیں، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کے مال کو ہڑپ نہ کر جاؤ، اس کا مال دے دو، اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو۔ پاکیزہ مال کے بدلے یعنی حلال مال کے بدلے حرام مال نہ لو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، کہ تبدیل نہ کرو خبیث بالطیب، خبیث کہتے ہیں حرام کو، بالطیب کہتے ہیں حلال کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، کہ حلال کو حرام کے بدلے تبدیل نہ کرو۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ کھاؤ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر۔ یعنی آپ کی ذمہ داری کسی کی اگر آ گئی ہے آپ کے اوپر، اور وہ ان کی میراث ان کے والدین چھوڑ کر مرے ہیں، مال ان کے پاس موجود ہے، تو اب ان کا مال ایک امانت ہے آپ کے ذمے، آپ نے خرچ نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ دنیا میں یہ بات نہیں سوچتے، اگر کسی کی ذمہ داری ان کے پاس آ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ذمے ان کی کفالت ہے، تو لہٰذا ان کا جو مال جو وراثت میں جو ہے وہ ترکہ چھوڑ کر مرے ہیں تو ہم ملا لیتے ہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہمارے ذمے ہے، ہم نے ہی ان کو پالنا ہے، تو آپ مال آپس میں ملا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر قطعی طور پر اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہا ہے کہ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، کہ حرام کو حلال کے بدلے تبدیل نہ کرو۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اگر کوئی یتیم کی ذمہ داری ہمارے ذمہ آ جاتی ہے، ہم تو حلال مال کماتے ہیں، تو یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حرام کو حلال کے بدلے تبدیل نہ کرو۔ ہمارا تو مال حلال ہے، اور اگر ہمارے ذمے کسی یتیم کی کفالت آ گئی ہے اور ہم اس کی کفالت کر رہے ہیں، اس کا مال اگر ہمارے مال میں جو ہے مل گیا ہے تو وہ حرام کیسے ہوا؟ ہم تو حلال کماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا مال چاہے چھوٹا ہو یا کم ہو، اور اگر جو یتیم ہے اس کا مال زیادہ ہو، تو آپ کا مال تھوڑا اگرچہ حلال ہے، لیکن اگر آپ نے اس یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیا تو وہ مال آپ کا حرام ہے، وہ حرام اس کا مال آپ کے لیے حرام ہو گیا، یعنی آپ کا بھی حرام ہو گیا، اس کا لیا ہوا بھی مال حرام ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ نہ ملاؤ، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور لوگ اس کے بارے میں ذرا سا نہیں سوچتے، نہ ہی مسئلوں کو پوچھتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ان کا مال نہ کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ اب یتیموں کے بارے میں چند مسائل ہیں کہ یتیم اس نابالغ لڑکے اور لڑکی کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے، یعنی وہ بچہ کہ جس کا باپ اگر فوت ہو جائے اور اگر وہ نابالغ ہے، تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یتیم کا ہے، وہ یتیم ہے۔ اب یہ نابالغ ہونے کی صورت میں جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس کے مال کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، اس کی کفالت کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ اب اگر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا مال اس کے ذمہ اس کے حوالے کر دو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور یہ ایک ذمہ داری ایسی ہے کہ اگر احسن طریقے سے آپ نے اپنا لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہوگا، کیونکہ ایک یتیم کی عدل اور انصاف کے ساتھ کفالت کرنا کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذمہ اتنی بھاری ذمہ داری جو ہے آپ کے ذمہ لگائی ہے، اور اگر آپ نے اس میں خیانت کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لی، اور اگر آپ کامیاب ہو گئے تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، یہی ہے اس کا مفہوم کہ یتیم کے مال کو خرچ کرنے میں، اس کی کفالت کرنے میں، ان کی پرورش کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یتیم بچے ہیں، نابالغ ہیں،
تو ان سے تحفہ لینا بھی حرام ہے اگر آپ کی کفالت میں ہے کہ جی ٹھیک ہے. بہت سے لوگ تو یہاں پہ دنیاوی معاملات کے طور پر ان کا مال کی جی یتیم کا مال ہڑپ کرنا جائز نہیں ہے تو ایک کنڈیشن بنا لی جاتی ہے کہ بھئی تحفہ دے دو، ہمیں مال کی صورت میں کوئی پلاٹ دے دو یا کوئی زمین کا ٹکڑا دے دو یا کچھ دے دو، بھئی ہمیں تو تحفہ دیا ہے، ہم نے ان سے ہڑپ تھوڑی کیا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی بیان فرما رہا ہے کہ یتیموں سے تحفہ لینا بھی حرام ہے. ان کو تحفہ دے تو سکتے ہیں لیکن ان سے تحفہ لے نہیں سکتے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے. اور تیسری چیز کہ کوئی شخص جب فوت ہو جائے، فوت ہونے کے بعد اس کے بچے جو ہے موجود ہیں اور اس کا جو مال ہے اس کے بچوں کے لیے ترکہ ہے. اب فوت ہونے کے بعد تیجا بھی ہوتا ہے، 40واں بھی ہوتا ہے، دوسری جو ہے اصالہ ثواب کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہاں پر واضح طور پر فرمایا گیا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کے ورثاء کے مال سے تیجا اور جو ہے فاتحہ یا 40واں کرنا، اس کی دعوت کرنا، یہ بھی آپ کے لیے حرام ہے. یہ بھی آپ کے لیے حرام ہے کہ بھائی یہ مر گیا اور اس کے مال سے ہی تیجا کر دیا، اس کے مال سے ہی فاتحہ جو ہے 40واں کر دیا. یہ بھی ان لوگوں کے لیے حرام ہے جن کے ذمے یتیم کی کفالت آ گئی. تو لہٰذا ان کے مال سے خیرات کر دینا، 40واں کر دینا، تیجا کر دینا، کیونکہ وہ جو مالک ہیں وہ تو نابالغ ہیں، وہ تو ویسے ہی جو ہے ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے. ان کا فیصلہ آپ کے ذمے ہے. تو لہٰذا پہلے ہی منع کر دیا کہ ان کے مال کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. اگر کوئی چیز کر رہے ہو جو اجر و ثواب کے لیے، اگر نیاز کے لیے یا اگر ان کے فاتحہ خوانی کے لیے، اگر آپ میں اتنا ہی جذبہ ہے تو آپ اپنے مال سے کیجیے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. نہ کوئی خیرات کرنی ہے، نہ کوئی فاتحہ کرنی ہے. ایسے ہی موقع پر جو ہے ایسے موقع پر جائز نیاز کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ ورثہ خاص اپنے مال سے نیاز دلائیں. ٹھیک ہے، بالغ ورثہ خاص اپنے مال سے نیاز دلائیں. اچھا، ایک یہ بھی کانسیپٹ اور اس پہ بہت باتیں بنتی ہیں. میں نے کہا نا کہ ایسا کام، اگر وہ کام شرعی طور پر تو جائز ہے، حلال ہے، لیکن اس کام کے اندر معاملات کچھ ایسے جو ہے رسم و رواج قائم ہو چکی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کام کی حقیقت اور اس کی اصلیت سے ہی لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں. اب یہاں اصالہ ثواب، تیجا یا کوئی بھی نیاز کرنا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ کے اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے. تو اب یہاں پر جو معاملات آج کے دور میں نکل گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا تو دوسرے دن اس کے تیجے کی اگر فاتحہ ہوئی تو کیا ہوگا کہ اتنی دھوم دھام سے دیگیں چڑھائی جائیں گی اور جو ہے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا. اب یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کیا اس کا تیجا تھا یا اس کی کسی شادی کی دعوت ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں ایسی میں نے جگہیں بھی دیکھی، ایسے مقام بھی دیکھے کہ وہاں پر باقاعدہ بوفے سسٹم تھا، مینیو تھا، 3-3 4-4 قسم کے شادی کھانے تھے. یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اگر کوئی جو ہے اصالہ ثواب کی دعا کے بعد آئے تو اس کے دل میں یہ ابہام ہوگا کہ شاید میں کسی شادی کے گھر میں آ گیا ہوں کہ بوفے سسٹم کس طرح ڈشیں سجی ہوئی ہیں، کس طرح جو ہے کھانے طرح طرح کی انواع و اقسام جو ہے چل رہے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اس سے شیطان کو بہکانے کا موقع میسر آتا ہے اور وہ دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ کس طرح کے معاملات چل نکلے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس حقیقت سے، اس اصال و ثواب سے بھی لوگ انکار کرنا شروع کرتے تھے کہ نہیں دیکھو یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے. تو یہ طریقہ کار شریعت نے ویسے ہی منع کر دیا ہے کہ یتیم کے مال سے خرچ نہیں کرنا. اور ہونا کیا چاہیے، اگر آپ تیجے کی فاتحہ کر رہے ہیں، نیاز دلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس اپنے مرحوم کے لیے اصال و ثواب کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. جانے والے بھی اس بات کو جو ہے ذہن نشین کر لیں، اور جو یہ کام کر رہے ہیں اگر اس میں غلط کام کی ملاوٹ کر رہے ہیں وہ بھی ذہن نشین کر لیجئے. اگر آپ کوئی کھانا بنا رہے ہیں تو اس کھانے کا حق آپ کے رشتہ داروں کا نہیں، فقراء کا ہے. اگر آپ نے کوئی چیز بنائی ہے تو آپ اس میں فقیروں میں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیں تاکہ اصل طریقے سے آپ کے پڑھنے کا ثواب بھی آپ کے مرحوم تک پہنچے، اور جو آپ نے اس کے اصال و ثواب کے لیے جو طعام کا اہتمام کیا ہے وہ طعام بھی کسی غریب کے پیٹ میں جائے گا، تو اس کی غریب کا پیٹ جب بھرے گا تو اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالی خوش ہوگا، اور یہ اصل اصال و ثواب ہوگا. تو یہ جو مروجہ طریقے رائج کر دیے گئے ہیں اس کی وجہ سے اصل چیز کو بھی انکار کر دیا گیا ہے، اور شیطان کو بہکانے کا جو موقع ہاتھ آ گیا ہے اس سے ہمیں بھی بچنا چاہیے. تو آج کے بعد سے اگر ایسا کوئی طریقہ کار آپ کے سامنے ہو رہا ہے تو حق بات کہتے ہوئے قطعاً طور پر نہ جو ہے ڈریں، سامنے رکھیں کہ نہیں یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے.
چاہے وہ لوگ ہوں جو یہ کرتے ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں جو اس کا انکار کرتے ہوں، ان کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ایصال ثواب کرنا کس کے لیے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ ہاں وہ طریقہ کار جو اس میں جو رائج ہو چکے ہیں، جو اس کی اصل حقیقت کو جو ہے ڈینائی کرنے کا جو ہے سبب بن رہے ہیں، ان کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے معاملات قرآن میں پڑھے سنے، اگر اس میں سمجھنے میں پڑھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور صحیح طریقے سے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔